السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ A very warm welcome to you all۔ آج ہماری سیرت کی کلاس کا لیکچر 7 ہے۔ گزشتہ ہفتے ہماری کلاس نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے آج میں نے منڈے کے دن سیشن رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کے لیے اس کو جوائن کرنا آسان رہا ہوگا۔ چلیں، ہم ویٹ کر رہے تھے تاکہ کوئی اور جوائن کرے، بٹ آئی تھنک ہم نے کافی دیر ویٹ کر لیا۔ ابھی ہم ہمارا سیشن اسٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے تمام جو ہے آپ نے سورہ فیل میں جو آپ کو واقعہ پیش آیا ہے کہ کس طرح ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اپنی کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اور ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں پڑا، کس طرح پڑا، اور ان کے جو لینیج ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہاشم ان کے باپ داداؤں میں سے تھے، ان کا نام جو ہے ایسا کیوں پڑا، یہ سبھی چیزیں ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھی۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے چلیں گے کہ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ ایک تو ہے حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، لدخ، مخوام، سفر اور عباس۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام خطیم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے۔ ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجلہ تھا، لیکن 10 یعنی کہ قائلین زیادہ ہے، یعنی کہ جو 10 بیٹوں کا ذکر آتا ہے ان کو زیادہ پختہ ذرائع سے منقول کیا گیا ہے۔ تو یہ جو نام ہے مقوام ہی دوسرا نام تھا عبد الکعبہ کا، اور غلفہ کا دوسرا نام ہلاس تھا۔ تو یہ 10 جو ہے بیٹے تھے، یا تقریباً 11 یا 13 بھی کچھ روایت سے ملتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ملتا ہے وہ ہے کہ ان کے 10 بیٹے تھے۔ اور اس میں قابل ذکر ہستیاں جن کا ذکر ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چل کر آگے بھی بہت بار آئے گا، ان میں سے جن کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک تو سب سے پہلے ہے ابو طالب۔ یہ وہی ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد ہیں، ابو طالب، اور دوسرا عبداللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو یہ قابل ذکر ہے۔ اور تیسرے قابل ذکر اور جو آپ کو یاد رہنا چاہیے اور جو پتہ ہونا چاہیے وہ ہے حمزہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، یعنی کہ ایک باندی تھی اس زمانے کی جن کا نام صوبہ ملتا ہے، سودا۔ تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تقریباً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا ہے۔ تو آپ چاچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اور قابل ذکر جو عبد المطلب کے بیٹوں میں جو اور ایک اور نام ہے قابل ذکر جو ہے ابو لہب۔ لہب یہ وہی ہیں جو آپ تبت یدا ابی لہب وتب میں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ تو یہ ان مشرکین میں سے تھے جو جن کا ذکر مطلب یہ ایک ہی مشرکین ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت زیادہ ستایا تھا۔ تو یہ قابل ذکر ہے، ان کے بارے میں اور بھی تفصیلات آگے ہمیں سیرت میں ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور قابل ذکر ہستی ہے عبد المطلب کے بیٹوں میں سے، وہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہو گیا عبد المطلب کے بیٹوں کے بارے میں۔ اور ان کی عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں،
جن کے نام یہ ملتے ہیں کہ ایک کا نام تھا ام الحاکم اور ان کو بیضہ بھی کہا جاتا تھا، اور دوسری بیٹیوں کا نام ہے براہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ یہ عبد المطلب کی بیٹیوں کے نام ہیں۔ یہ 6 بیٹیاں تھیں ان کی، تو چھوں کے نام کچھ اس طرح ملتے ہیں کہ ابو الحاکم، جن کو بیضہ بھی کہا جاتا تھا، براہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ یہ 6 نام ملتے ہیں عبد المطلب کی بیٹیوں کے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے عبد المطلب کے متعلق جو بھی ذکر تھا ان کی لینیج کے متعلق اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات، جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ عبد المطلب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت کام لیا، جیسے کہ زمزم کا چشمہ جو بند کر دیا تھا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ان سے کھدوایا اور پھر زمزم سے سیراب کروایا مکے کے لوگوں کو۔ تو وہ ایک اہم ان سے کام لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور یہ جو ابرہہ کا واقعہ، کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا، یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، یہ بھی عبد المطلب کے دور میں ہی پیش آیا تھا۔ معذرت چاہتی ہوں، شاید گزشتہ نشست میں اصحاب فیل کہنے کے بجائے میں نے اصحاب کہف کہہ دیا تھا، تو میں دوبارہ اس کو کریکٹ کرتے ہوئے آپ کو آج بتانے لگی ہوں کہ وہ اصحاب کہف نہیں، اصحاب فیل تھا۔ شاید مجھ سے غلطی سے اصحاب کہف نکل گیا تھا کہنے میں۔ تو وہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا جو میں نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ، کہ کس طریقے سے ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہستی ہے وہ ہے عبداللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ تو ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمر بن عبد بن عمران بن خز، یعنی کہ یہ سب ان کے قبیلوں کے نام ہیں، بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ یعنی کہ ان کی والدہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کن قبیلے کی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ تو ان کے تقریباً آپ نے دیکھا نا، میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، یا 11 یا 13 جو روایت سے ملتا ہے، ان سبھی بیٹوں میں سب سے چہیتے بیٹے تھے عبداللہ۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو نبوت کا نور تھا نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور جو تھا، وہ ان کی پیشانی پر جھلکتا تھا، کہ ان کے والد کی پیشانی پر بھی وہ نبوت کا نور چمکتا تھا۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر کے آگاہ کیا۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو اس یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ عبد المطلب نے نیت کی تھی نا کہ اگر ان کے یہاں 10 بیٹے ہو جائیں گے تو وہ ایک کو ذبح کر دیں گے۔ تو ان کا نام ذبیح کیوں پڑا، اس کو میں بتانے لگی ہوں کہ ان کا ذبیح کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ جب عبد المطلب نے یہ طے کیا تھا، نیت کی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے پورے 10، تو میں اس میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تو سب نے بات مان لی۔ جب عبد المطلب نے یہ بتایا کہ میں نے ایسی نیت کی تھی اور میں تمہیں سے کسی ایک کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو سبھی بیٹوں نے ان کی بات مانی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے خزنت کے تیروں پر ان سب کا نام لکھا اور حبل کے قائم نگراہ کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش کر کے خورا نکالا، یعنی کہ جو خورا بازی ہوتی ہے نا، جیسے کہ آپ اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے سمجھے، جیسے ہم چٹس ڈالتے ہیں، اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو ہم چٹس ڈالتے ہیں نا لکھ کر، اور پھر رینڈملی اس کو پک کر لیتے ہیں، تو جس کا نام اٹھ جائے وہ چیز، یا جو بھی چیز کے فیصلے کے لیے آپ نے وہ چٹس ڈالی ہوں گی، آپ اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھیں کہ انہوں نے بھی خورا بازی کی تھی، یعنی کہ چٹس ڈالنا تھا اس میں نام لکھ کر سارے بیٹوں کا۔
کہ جس کا بھی نام اٹھ جائے اس کو ہم ذبح کر دیں گے۔ تو ہوا یہ کہ جب خورا نکالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے، یعنی کہ وہ سب ان کو روکنے لگے کہ ان کو مت ذبح کریں، کیونکہ وہ سب کے چہیتے تھے نا، ان سے بہت محبت کی سب کو، تو سب ان کے آڑے آ گئے کہ آپ ان کو نہ ذبح کریں۔ تو چلے دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ تب میں نے اپنی نظر کا کیا کروں، تو انہوں نے جو نظر بانی ہے، جو نیت کی ہے، اس کا کیا کروں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عراف کے پاس جا کر حل دریافت کرے۔ تو عبد المطلب ایک عراف کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹنیوں کے درمیان ایک خورا اندازی کرے، اگر عبداللہ کا نام کا خورا نکل جائے تو اور مزید 10 اونٹوں کا اضافہ کر دینا، اور اگر پھر اونٹ اٹھ جائے تو جتنے اونٹ اٹھے ہیں اس کو وہ ذبح کر دیں گے۔ تو اس طرح اونٹ بڑھتے جائیں اور خورا اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹ کے نام خورا نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ تو عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹنیوں کے درمیان خورا اندازی کی، مگر خورا عبداللہ ہی کے نام کا نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹنیاں بڑھاتے گئے اور خورا اندازی کرتے گئے، مگر خورا عبداللہ کے نام کا ہی نکلتا گیا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو خورا اونٹوں کے نام کا نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ ایک جان کا بدلہ تقریباً 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ تو کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیا، یعنی کہ کسی کا اگر خون بہایا جاتا تو اس کی مقدار 10 اونٹنی کی تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی، یعنی کہ ایک جان کا بدلہ تقریباً 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ ایک جان کا بدلہ تقریباً 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ اوکے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، یعنی کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ تو دیکھیں تقریباً دونوں کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا نا ذبیح ہونے کا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے کعبۃ اللہ میں، ٹھیک اسی طریقے سے عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو 2 ذبیحوں کی اولاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں میں دہراتی چلوں، جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، یعنی کہ نام سنیں تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھنا لازمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور پڑھیں۔ تو عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے آمنہ، جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دادا یعنی کہ عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلب کی شہزادی تھی، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانے کا ارادہ فرمایا تو خاندان بھی ایسا چنا جو سب سے بہترین، والد بھی ایسے چنے جو سب سے پاک دامن، والدہ بھی ایسی کہ وہ پاک دامن، اور نسب کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ
افضل ترین خاتونوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرا کے سردار تھے. یعنی کہ یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ حضرت آمینہ بی بی آمینہ کے والد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنو زہرا کے سردار تھے. وہ مکے ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے. یعنی کہ عبداللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی جب وہ مدینہ گئے تھے وہیں پر عبداللہ کا انتقال ہو گیا. بعض اہل سیار کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملکی شام تشریف لے گئے تھے. قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے. تو یہ دو اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عبد المطلب نے ان کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، یا پھر یہ بھی بعض اہل شیار کے پاس اقوال ملتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ وہ واپس بھی آئے، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ بیمار ہو گئے اور مدینے میں اترے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تدفین نبگاہ یعنی کہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ مکان ہے، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی. اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کی عمر 25 برس کی تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اکثر معکرین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. زیادہ تر معکرین کے جو اکثر معکرین ہیں ان کے بقول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. البتہ بعض اہل سیار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی. جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ نے نہایت درد بہت تکلیف ہوئی نا جب ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو انہوں نے کچھ اشعار کہے نہایتی درد کے ساتھ جو اس طریقے سے ملتے ہیں کہ بتھا کی آگوش میں، بتھا جو جگہ تھی کہ آگوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ ایک خواب ہو گیا. اسے موت نے ایک پکار لے گئی اور اس نے لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. تو یہ ان کے اشعار تھے، انہوں نے بڑے درد سے کہے تھے. عبداللہ کا کل ترک یعنی کہ جو چیزیں انہوں نے چھوڑی تھی اپنی بیوی اور کے لیے وہ کیا تھی؟ ان کا کل ترک یہ تھا کہ ان کے پاس 5 اونٹنیاں تھی، بکریوں کا ایک ریوارڈ تھا، ایک حبشی لونڈی تھی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی. یعنی کہ ام ایمن زیادہ تر آپ کو سیرت کے کلاسز میں اب آگے بھی ہم جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کی باندی کا نام ام ایمن زیادہ ملے گا. تو ان کو ام ایمن کہا گیا، وہ ان کی باندی تھی اور یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا، ان کی اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا ہے. تو یہ مختصر سا ذکر تھا عبداللہ کے بارے میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی کل ترک یعنی کہ ان کے پاس جو کچھ باقی تھا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ ان کے پاس 5 اونٹنیاں تھی، بکریوں کا ایک ریوارڈ تھا، ایک حبشی لونڈی تھی اور کنیت سے جیسے ہم ان کو بلانے کے لیے کہتے ہیں نا ان کا نام تھا ام ایمن. یہ ام ایمن بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ان کی باندی کا نام ہے. چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال. یہ ہم ایک باب شروع کرنے لگے ہیں، دیکھتے ہیں وقت کی مناسبت سے آج ہم کتنا اس کو پورا کر پاتے ہیں. تو ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں
شیبہ بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشروان کی تخت نشین کا 40 سال تھا، اور یعنی کہ اگر آپ اس کو یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 20 یا 22 اپریل 571 AD کی تاریخ ہوگی۔ یہ جو تحقیق ہے یہ ہے علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اور محمود پاشا فلکی کی یہ تحقیق ہے۔ تو ہاں یہ جو ہے 9 ربیع الاول اس میں بھی جو ہے اقوال میں پیدائش کی جو تاریخ ہے ایگزیکٹ تاریخ اس میں بھی بہت آپ کہہ لیں کہ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ تاریخ کا ذکر ہے۔ تو ایک زیادہ تر کے نزدیک یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی والدہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ارباز بن سریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت پیش خیمے کے طور پہ ظہور پذیر ہوئے، یعنی کہ وہاں پر ظاہر ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے والدہ کے مطابق ایسا نور اس کمرے میں چھا گیا کہ اس نور سے ملک شام کے محل بھی ان کو نظر آنے لگے، یعنی کہ شام تو آپ کہہ لیں کتنا دور ہے نا کعبۃ اللہ مکہ سے، تو وہاں سے اپنے خیمے میں اپنے گھر میں جب ان کی پیدائش ہوئی تو وہاں سے ان کو اس روشنی کے نور میں وہاں کے محلات نظر آنے لگے۔ یہ ان کے بقول ہے۔ یہی ایوان خسرا کے 14 کنگورے گر گئے، یعنی کہ خسرا جو تھا ان کے ستون تھے نا، 14 کنگورے تھے، تو وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یہ کنگورے گر گئے۔ مجوس کا آتش خاندہ ٹھنڈا ہو گیا، یعنی کہ مجوسی جو تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے تو ان کا ایک آتش خاندہ تھا۔ یہ آتش خاندہ کیا ہے؟ آتش خاندہ وہ ہے جس کو انہوں نے سالوں سے تقریباً آپ کہہ لیں 1000 سالوں سے اس میں آگ جل رہی ہی ہوتی تھی، کبھی وہ آگ بجھتی نہیں تھی، اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے وہ لوگ، ہمیشہ اس کو جلاتے تھے اور وہ آگ کو ہی پوجتے تھے نا، تو وہ آگ کبھی نہیں بجھنے دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، ان مجوسیوں کی یہ جو آتش خاندہ تھی جس میں آگ ہمیشہ جلتی ہوتی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، بریحا کے سوا خشک ہو گئے اور اس کے گرجا منجم ہو گئے۔ یہ بحقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ تو بعض علماء کے نزدیک ایسا نہیں ہوا، لیکن بعض کے نزدیک یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جو گرجا گھر تھے اور جو ستون تھے دیگر مشرکین سرداروں کے جو کافی زمانے سے اپنی حکومت چلا رہے تھے وہ سب نصف نابود ہو گئے، ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاندان و فروان تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، یعنی کہ کسی نے کبھی سنا ہی نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ تو یہاں پر بھی آپ کہہ لیں کہ الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہو چکی تھی،
یا پھر جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اقوال ملتا ہے کہ جو عرب کا رواج تھا کہ 7ویں دن ختنہ کرانا، 7ویں دن ان کی ختنہ کرائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سویبہ جو ہے وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، یعنی کہ بالی تھی ان کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسرح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد مخزم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو یہ جو تھی، تو عرب میں یہ رواج تھا کہ باندی یا جو بھی ہوتی تھی نا، وہ بچوں کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ساتھ ان کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ یہ چلا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو باندی تھی سعیبہ جن کا نام ملتا ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، اور حضرت حمزہ نے دودھ پیا ہے۔ ان کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دودھ پیا ہے، لیکن وہ ہم یاد رکھنے کے اعتبار سے ہمیں یہ دو چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ابو لہب کی وہ باندی تھی سویبہ، جن سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، ان سے پہلے حضرت حمزہ نے دودھ پیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور آپ کے چچا بھی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اور بنی سعد میں دیکھتے ہیں کہ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بڑوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور توسیع عربی زبان سیکھ لیں، یعنی کہ مکے سے ہٹ کے جہاں پر صحرا ہے، جہاں پر ماحول اچھا ہے، وہاں سے کچھ عورتیں آتی تھیں جو دودھ پلاتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی کعبۃ اللہ سے۔ تو ایسی عورتوں کو وہ اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عربی جو کہتے ہیں نا وہ بھی بہتر ہو جائے، اور ان کی جو ہے پرورش اچھے سے ہو، یعنی کہ وہ طاقتور ہو، وہاں کا ماحول سے ان میں توانائی آئے۔ تو اسی دستور کے چلتے کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی بنت ابو ذؤیب کے حوالے کیا۔ تو یہاں پر بھی بہت ایک اہم واقعہ ہے، تقریباً شاید اس کتاب میں اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن میں اس کو یہیں پر بتاتی چلوں، آگے بھی اگر ذکر آئے گا تو ہم وہاں پر بھی اس کو اور تفصیل میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب ساری جو عورتیں ہوتی تھی نا جو مکے کو آیا کرتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، لینے کے لیے، تو اسی طرح حضرت حلیمہ جو ہے وہ بھی اپنی جو گدھی تھی ان پر آنے لگی، تو بتایا یہ جاتا تھا کہ ان کی حالت اتنی پستہ تھی اس زمانے میں کہ ان کی بکری جو تھی وہ صحیح سے دودھ نہیں دیتی تھی، اور گھر میں کھانے کے لیے ان کے پاس زیادہ تر چیزیں میسر نہیں تھی، جس کی وجہ سے خود ان کے جسم میں اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو سیراب کرے، اور ان کی جو گدھی بھی تھی وہ بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، اور وہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر جا رہی تھی نا مکے کو بچوں کو لینے کے لیے، جب وہ جاتی تو ان کے لیے دوسرے مطلب قبیلے والے جو ان کے ساتھ کی عورتیں تھی ان کو بار بار رکنا پڑتا تاکہ ان کو وہ پیچھے نہ چھٹ جائے نا، تو ان کی گدھی اتنی دھیرے چلتی کہ وہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ لیکن جب کعبۃ اللہ پہنچے اور سب بچوں کو دیکھا
تو ہر کوئی یہ سوچتا کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ بچوں کو اس لیے بھی لے جاتے کہ ان کی اچھی پرورش ہو، اور یہ ایک ان کی کمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ تو جو والد ہوتا بچے کا، وہ اس کی کفالت جب دوسروں کو دیتا تو اس کا خرچہ پانی ہر چیز کا وہ انتظام کرتا نا، وہ ان کو پیسے دیتا۔ تو اسی ضمن میں وہ وہاں پر دودھ کے لیے بچوں کو لینے جاتا۔ تو ہوا یہ کہ جب دائی حلیمہ جب آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو بہت اچھے لگے، اور وہ ان کو لینا چاہتی تھی، لیکن آ، بتایا یہ جاتا ہے کہ پہلی بار میں انہوں نے انہیں نہیں لیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کے والد تو ہے نہیں، تو پھر جو کفالت کی پیسے ہوں گے وہ کیسے ادا کریں گی۔ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جن کے والد یا والدہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے سوچنے لگتے ہیں لوگ۔ تو اسی ضمن میں آپ سمجھیں کہ وہ بھی ایسے ہی سوچ کر دوسری جگہ چلی گئی اور دوسرے بچوں کو دیکھنے لگے، لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ ان کی سہیلیاں جو تھی جو ان کے ساتھ آئی تھی سب کو وہ آگے جلدی جلدی آ گئی، تو ان سبھی کو بچے مل گئے اور وہ واپس جانے بھی لگی۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں واپس بنا بچے کو لیے اتنی دور سے میں آئی ہوں، پھر میں بنا بچے کو لیے کیوں جاؤں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا، تو ان کے دل میں یہ آیا کہ اس پیارے سے بچے کو میں لے لوں گی۔ تو پھر دوبارہ وہ آئے بی بی آمنہ کے پاس، اور انہوں نے ان کو قبول کر لیا اور وہ لے کر چلنے لگی۔ آپ کہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی اس گدھی پر لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوار ہونے لگی، تو وہ گدھی جس میں طاقت ہی نہیں تھی، اور وہ جب مکے کی طرف آ رہے تھے وہ گدھی اتنی کمزور اور نحیف اور ناتوان تھی کہ وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی اور دوسرے لوگوں سے ہمیشہ پیچھے پیچھے رہ جاتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی اس بچے کو لے کر وہ بیٹھی، آپ دیکھیں کہ وہ گدھی بالکل تندرست اور تیز آگے بڑھنے لگی۔ تو ان کے ساتھ میں جو سہیلیاں تھیں وہ ان سے پوچھنے لگتے کہ کیا یہی وہ گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے یہ سبھی چیزیں انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ گھر پہنچی انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر آئیں تو ان کی بکری نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا، اور اتنا دودھ دیا کہ ان کے گھر کے سارے پتیلے جو ہے وہ بھر گئے۔ تو اس سے ایسی اور بھی ان کے گھر میں بہت ساری رحمتوں برکتیں انہوں نے دیکھی، جس سے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مجھے مل رہی ہیں۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا جو ان کے بارے میں آتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت حلیمہ جو ہے ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزہ، اور کنیت تھی ابو حبشہ، اور وہ بھی قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا بنو سعد ایک وہ قبیلہ ہے جہاں سے عورتیں آتی تھی مکہ میں اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی، اور ان کی اچھے سے پرورش کرتی، ان کو دودھ پلاتی تاکہ بچے اچھے تندرست طاقتور ہو جائیں، اور ان کی عربی پر بھی وہ دھیان دیتی کہ ان کی عربی جو ہوتی ہے نا، جو جسے ہم کہہ لیں کہ ان کے تلفظ سے اور ان کے عمدہ سے عمدہ عربی ان کو سکھایا کرتی تھی۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، یعنی کہ رضائی، یعنی کہ کیوں رضائی؟ کیونکہ حضرت بی بی حلیمہ جو ہیں دائی حلیمہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا اور ان کی جو اولاد تھی انہوں نے بھی دودھ پیا، تو وہ رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ تو ان کے بچوں کے نام یہ ملتے ہیں کہ عبداللہ، انیسہ، حذیفہ، یا پھر ان کا یہ بھی ایک اور نام ملتا ہے کہ جزامہ،
انہی کا لقب شیما بھی تھا، یعنی کہ ان کی بیٹی. تو ان کے جو ہے حذیفہ بھی ان کا نام ملتا ہے ان کی بیٹی کا، جزامہ بھی ملتا ہے، اور ان کو ان کا لقب یہ بھی تھا کہ شیما، ان کو شیما کے نام سے بھی تھا، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی کہ ان کا نام شیما تھا. بعض لوگ ان کو شیما بھی کہتے ہیں. تو اصل نام تو جو کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے شیما، لیکن بعض لوگوں نے شیما بھی کہا ہے. تو یہاں پر آپ کہہ لیں کہ الگ الگ جگہ الگ الگ نام ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر بہتر اقوال یہ ہے کہ شیما ان کا نام تھا جس سے وہ مشہور ہوئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی. ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے. یعنی کہ یہ ابو سفیان آپ کے چچیرے بھائی ہیں، اور ابو سفیان وہی ہیں جو آپ کو بہت ستاتے تھے، کافی وقت تک آپ نے ان کو ستایا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے بھی ایمان قبول کر لیا اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں ان کا شمار ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو یہ ابو سفیان بھی ایک قابل ذکر ہستی ہیں جن کا ذکر ہمیں سیرت کے حوالے سے آگے بھی بہت ملے گا. تو یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی یعنی کہ دودھ شریک بھائی بہنوں میں کن کن کا نام ہے. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیبہ کے سے بھی انہوں نے دودھ پیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شعیبہ سے دودھ پیا تھا، اسی لیے وہ دونوں جو ہے بھائی ہو گئے، یعنی کہ کیونکہ دودھ شریک بھائی ہو گئے نا، کیونکہ دونوں نے سے ایک ہی باندی سے دودھ پیا تھا. اس کے علاوہ بی بی حلیمہ جو ہے دائی حلیمہ، ان کے جو بچے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہو گئے. تو ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا دائی حلیمہ کے، اور ان کے بچوں میں ایک کا نام انیسہ تھا، اور ان کی بیٹی جن کو جو کافی مشہور ہوئی، جو جن کا ذکر آگے بھی آپ کو سیرت میں ملے گا جب انہوں نے ان کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے جو آگے ہمیں ملے گا. تو ان کا نام تھا شیما، ان کو شیما بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا، تو شیما ان کا نام ہم یہاں پر کہیں گے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ابو سفیان نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے. تو ابو سفیان بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو چچیرے بھائی تھے، لیکن وہ دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے. تو آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ جو ہے نا، دونوں کی تقریباً عمر جو ہے ایک جیسی تھی، کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے نا، جب ان کا نکاح بی بی آمینہ سے ہوا اسی وقت عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا تھا ایک خاتون سے جن کا ذکر نام تو نہیں ملتا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان کا بھی اسی وقت نکاح ہوا تھا جن سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تھے. تو حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ایک جیسی تھی. تو وہ بھی اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا، اسی وقت بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا گیا تھا. اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ پلا دیا تھا. تو یہ بھی ایک عورت ہے جس سے آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوگی نا، دودھ شریف بھائی حضرت حمزہ اسی لیے بھی ہے کیونکہ وہ عورت جس کو بنو سعد کی وہ عورت جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے دیا گیا تھا، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا جب وہ ایک دفعہ دائی حلیمہ کے گھر پہ آئی تھی. تو ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا.
اوکے، اس کے آگے ہمیں کیا ملتا ہے، چلے دیکھیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، یعنی کہ دو طریقے سے رضائی بھائی ہو گئے نا. ایک صعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور دوسرا بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوہرا جو ہے رضائی بھائی کا رشتہ تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے چچا بھی تھے. اور رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی. یعنی کہ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ اتنی برکتیں، اتنی اللہ نے ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ وہ اس کو محسوس کرتی تھیں. تفصیلات انہی کی زبانی سنیں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی. چلیں دیکھیں واقعہ جو میں آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس کی تفصیل آنے لگی ہے. تو اب ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھے سے یاد رہے اور پتہ بھی چلے اور ہمیں معلوم بھی ہو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ سے جو دودھ پیا ہے اس کا کیا واقعہ تھا اور کس طریقے سے دائی حلیمہ ان کو لے گئی تھی. تو اس کی تفصیلات ہمیں آج دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ قحط سالی ایک دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک خطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے گھر کی حالت بالکل پستہ تھی، ان کی اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، بکری بھی دودھ نہیں دیتی تھی. تو ان کے پاس جو ہے بہت خستہ حالت تھی، اور ان کے پاس ایک سفید گدھی تھی اور ان کے پاس ایک اونٹ بھی تھی، لیکن وہ بالکل بھی دودھ نہیں دیتی تھی. ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ بچا تھا. یعنی کہ آپ دودھ پلانا بھی چاہتی تو دودھ نہیں پلا پاتی کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کھا رہی تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پھر بچے کے لیے دودھ کیسے آتا. تو نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی. یعنی کہ اونٹنی بھی جو تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس میں طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ دودھ دے. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. یعنی کہ جیسے ہی بارش ہو، کچھ حالات بہتر ہو تو ان کو کچھ کھانے ملے. میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قافلے میں جب وہ جا رہی تھی تو ان کی ساتھ والی جو عورتیں تھی وہ ہمیشہ ان سے شکایت کرتی کہ تم اتنا دھیرے دھیرے کیوں چل رہی ہو، تم کیوں پیچھے رہ جاتی ہو، ہم تمہیں چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے. اس طرح خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے. پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اس سے بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کیونکہ ان کی کفالت دینے کے لیے ان کے والد نہیں تھے نا، کہ ان کا خرچ جو بھی چیزیں ہیں، یہ ان کی سوچ تھی کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اتنی دور تو ہمیں کچھ پیسے مل جائیں، کچھ ہمارے لیے بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہو جائے نا. تو وہ سوچ کر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و داش کی امید رکھتے تھے. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کفالت کی جو پیسوں کی امید رکھتے تھے. ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں. بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے. ادھر
جتنی عورتیں میرے ہمراہ آتی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جا رہی ہیں اور میں تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی ساری سہیلیوں کو جو ہے نا بچے مل گئے تھے اور وہ بے حد خوشی خوشی واپس جانے لگے تھے، جبکہ دائی حلیمہ جو ہے جبکہ دائی حلیمہ کو کوئی نہیں ملا تھا نا۔ ایک تو وہ آتے آتے ان کو دیر ہو گئی، دوسری جو یہ حالت پیش آئی کہ ان کا جو بچہ تھا ان کے پاس خود اپنا ایک بچہ تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کی اٹھنی اتنی دھیرے آتی کہ وہ جب تک آئے سارے لوگوں نے بچوں کو لے لیا۔ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دیں۔ تو یہ ان کے شوہر نے کہا، حارث جن کا نام ابھی ہم نے سنا تھا۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے میں واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینوں سے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر دیا، یعنی کہ جو ان کے اندر دودھ نہ تھا ان کے جسم میں اپنے خود کے بچے کو پلانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لے کر واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی چھاتی میں دودھ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا اور ان کے خود بیٹے نے بھی سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے کیونکہ بچہ بھوک کی وجہ سے اتنا روتا تھا نا کہ وہ سو نہیں پاتے تھے۔ تو ادھر میرے شوہر اٹھنی دھونے گئے تھے تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوڑا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ تو جو اونٹنی دودھ نہیں دے پاتی تھی، آپ دیکھیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں آئے، ان کے پاس آئے تو وہ اونٹنی بھی جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگی۔ ادھر ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یہ چیزیں محسوس کرنی شروع کر دی نا کہ ان کے ساتھ اتنے پست حالت تھے اور جیسے ہی وہ بچے کو لے کر آئے ان کے ساتھ اتنی برکتوں کا معاملہ پیش آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے دائی حلیمہ پر کرم کر دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زیب کی بیٹی،
ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی ہوں ہاں ہاں باخدا وہی ہے۔ وہ کہتی تھی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ تو سواری تو وہی تھی، لیکن سوار ہونے والا بدل گیا تھا نا، کہ سواری تو گدھے ہی کی تھی، لیکن سوار ہونے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سبھی سہولتیں ان کو آراستہ فرمائی۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا دائی حلیمہ کے حوالے سے۔ آگے وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آگے، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ فتح زیادہ نہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال میں اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ تو ان کی جو بکریاں تھی وہاں پر، مطلب وہ جگہ جہاں پہ وہ رہتی تھی وہاں پر سبھی کی حالت خستہ تھی، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی تکلیفوں دشواریوں پیش آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر واپس آئیں تو ان کی بکریاں بھی سیر ہو کر گھاس چر کے واپس آتی تھی تاکہ ان سے دودھ نکلتا۔ تو جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک خطرہ بھی جو ہے نصیب نہ ہوتا، ان کے جانور کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ حتیٰ کہ ہماری قوم کی سحری اپنے چرواہوں سے کہتی کہ خمختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زید کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں پر دائی حلیمہ کی بیٹی اور چرواہا لے جاتا ان کی بکریوں کو چرانے، وہ وہیں لے کر جاتی۔ ان کی جو سہیلیاں اور جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ جہاں ان کی بکریاں جاتی ہیں وہیں اپنی بکریوں کو بھی لے جاؤ تاکہ وہ بھی جو ہے کھا پی کر آئے۔ تو یہ ایک چیز اور انہوں نے دیکھی، اس کے اندر ایک خطرہ دودھ بھی نہ تھا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو ہے دائی حلیمہ کے پاس اتنی برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا کہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ تو اسی طرح ان کے گھر میں برکتوں کا نزول رہا اور وہ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے رہی۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کھڑا اور گتیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی برکت دیکھتے آئے تھے کہ اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہشیں یہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ چنانچہ تو مطلب یہی ہوتا تھا کہ رواج یہی تھا کہ 2 سال کے بعد وہ واپس بچے کو ان کی والدہ کے پاس دے آتے۔ تو وہ بھی ان کو واپس لے گئی تھی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکتیں انہوں نے دیکھی تھی نا اپنے گھر میں اور اپنی زندگیوں میں، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ تو چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ تو اس سمے جب وہ واپس کرنے آئی تھی تو اس سمے مکے میں کچھ وبا چل رہی تھی، یعنی کہ کچھ بیماری، جیسے آپ کہہ لیں گے پینڈمک، ویسے کچھ چل رہا تھا۔ تو غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ واپس دے دیا، یعنی کہ ان کی والدہ نے اجازت دے دی کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی پرورش کریں کچھ اور وقت کے لیے۔ تو یہاں تک ہم آج انشاءاللہ اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا سب سے اہم دودھ پلانے کے لیے جو اللہ نے منتخب کیا تھا وہ ہے دائی حلیمہ۔
اور اس طریقے سے وہ آئی تھی اور دائی حلیمہ نے انہیں بڑے ہی پیار سے پالا اور پرورش کی. اور ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کون کون ہیں، یعنی کہ دودھ شریک بھائی بہن کون کون ہیں. ایک بار دوبارہ دہراتی چلوں، دودھ شریک بھائیوں میں سب سے پہلے آپ کہہ لیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، کیونکہ صعیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے ہی دودھ پیا ہے. اس کے بعد ابو سفیان بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، اور وہ ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں. دودھ شریک بھائی اس لیے ہی کیونکہ انہوں نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے. اور دائی حلیمہ کے جو اپنے بچے تھے عبداللہ، انیسہ اور جن کا نام حذیفہ بھی ملتا ہے جس میں نے کہا، لیکن ان کا زیادہ تر اقوال سے شیما نام ملتا ہے، جن کو بہت سارے لوگ شیما بھی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے دودھ شریک بھائی اور بہنوں کا ذکر ہو گیا، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اہم لوگ ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے دیکھا، اور تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ دائی حلیمہ جب ان کو لینے آئے تو کیا حالات پیش آئے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دے دی تھی. تو یہ مختصر سا واقعہ یہاں پر میں اپنی آج کے سیشن کو مکمل کروں گی. امید ہے کہ آپ کو جو بھی سمجھایا، مطلب میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ سمجھ میں آیا ہوگا. اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ آپ بھی ٹائم پہ جوائن کریں تاکہ ہم انشاءاللہ ٹائم پر اپنے سیشن کو کنکلوڈ بھی کر سکیں. میں بھی کوشش کروں گی کہ یہ جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو اوائڈ کر سکیں انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے مسلمان بننا نصیب فرمائے. درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام کم از کم 100 مرتبہ درود لازمی پڑھیں. اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چھوٹا سا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کو جو بھی درود یاد ہے وہ لازم سے پڑھیں. انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلے سیشن میں ہوگی. چلیں، اللہ حافظ.